بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 جون کو بہت ہی ایک ہائی وولٹیج میچ ہونے جا رہا ہے، وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے انفو ریئلٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے اہم میچ میں روایتی حریف انڈیا اور پاکستان اتوار کے روز اولڈ ٹریفرڈ کے میدان میں آمنے سامنے ہوں گے۔ انڈیا اور پاکستان کے مابین ورلڈ کپ مقابلوں میں اب تک انڈیا ناقابل شکست رہا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے ایک روزہ میچوں کے اعداد و شمار ایک دلچسپ کہانی بتاتے ہیں جو پچھلی ایک دہائی سے مشکلات میں گری پاکستان کرکٹ کی روداد بھی ہے، لیکن دونوں ٹیموں میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو اپنے بل بوتے پر میچ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر بابر اعظم پاکستان کے ویرات کوہلی ہیں تو انڈیا کا محمد عامر کون بنے گا؟ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ کون جیتے گا؟ اب تک ورلڈ کپ مقابلوں میں یہ دونوں ٹیموں 6 مرتبہ آمنے سامنے ہیں، لیکن پاکستان اب تک ان میں سے کوئی میچ نہیں جیت پایا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کھیلے گئے 131 میچوں میں پاکستان نے 73 جبکہ انڈیا نے 54 میچوں میں فتح حاصل کی ہے، جبکہ 4 میچ بے نتیجہ رہے ہیں۔ ان میچوں میں ہدف کا تعاقب کرتے پاکستان کو خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے 6 میں سے 5 ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان نے 6 میں سے 5 میچ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ہارے ہیں۔ ورلڈ کپ مقابلوں میں آج تک پاکستان کا انڈیا کے خلاف سب سے زیادہ مجموعی سکور 273 رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اولڈ ٹریفرڈ میں اس سے پہلے ایک ہی میچ کھیلا گیا ہے اور اتفاق سے یہ سن 1999 کے کرکٹ ورلڈ کپ کا وہ میچ تھا جس میں انڈیا نے پاکستان کو 47 رن سے شکست دی تھی۔ انڈیا کی بیٹنگ میں اکلوتا نقص مایہ ناز اوپننگ بلے باز شکھر دھون کا انگلی پر چوٹ لگنے کے باعث ٹیم سے باہر ہونا ہے۔ شکھر دھون اور روہت شرما کی جوڑی گزشتہ کئی سالوں سے بھارت کی فتوحات کا ایک اہم جز رہی ہے۔ اب جب کہ شکھر دھون نہیں ہے تو ان کی جگہ لوکیش راہل سے اننگز اوپن کرانے کا امکان ہے۔ یہ لوکیش کا پاکستان کے خلاف پہلا ایک روزہ میچ ہوگا اور انہوں نے روہت شرما کے ساتھ بھی کبھی اننگز کا آغاز نہیں کیا۔ لوکیش ویسے تو ایک سٹائلش بلے باز ہیں، لیکن ان کی ناتجربہ کاری اور متعدد مرتبہ بولڈ اور LBW ہونا انڈیا کے لیے آغاز میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف روہت شرما کے کندھوں پر انڈیا کو اچھا آغاز دینے کی بھاری ذمہ داری ہے۔ شارٹ پچ گیندوں کو عمدگی سے کھیلنے والے روہت کو اپنی پہلی 20 گیندوں میں آگے پڑتی ہوئی گیندوں کے خلاف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ انہیں بائیں ہاتھ کے تیز بولرز کے خلاف بھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فخر اور امام کو محتاط آغاز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی طرف سے فخر زمان امام الحق کے درمیان اب تک 5 نصف سنچری جبکہ 4 سنچری شراکتیں ہو چکی ہیں، لیکن حالیہ میچوں میں فخر کو جلدی آؤٹ کرنے کی یہ ترکیب سامنے آئی ہے کہ انہیں آف سٹمپ کے باہر گیند کرائی جائے۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں بھی وہ ایسے ہی آؤٹ ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف امام الحق نے لیگ سٹمپ کے باہر کی گئی شارٹ پچ گیندوں پر آؤٹ ہونے کی عادت ڈالی ہے۔ وہ اس ورلڈ کپ میں 2 مرتبہ اسی انداز میں آؤٹ ہو چکے ہیں۔ امام الحق کو پچھلے میچ کے بعد اپنے سست کھیل پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ایک محتاط آغاز ہی پاکستان کے لیے ایک بڑے ہدف کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ویرات کوہلی بمقابلہ بابر اعظم۔ پاکستان ٹیم میں حالیہ سالوں میں جب بھی کوئی اچھے بلے باز سامنے آیا ہے تو اس کا موازنہ ویرات کوہلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ آسٹریلیا کے سابق کپتان کلارک نے پاکستان کے ابھرتے ہوئے بابر اعظم پاکستان کے ویرات کوہلی کا لقب دیا تھا۔ اگر دونوں کھلاڑیوں کے کیریئر پر نظر دوڑائی جائے تو 24 سالہ بابر نے اب تک 67 میچوں میں 50.9 کی اوسط سے اب تک 2854 رنز بنائے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کوہلی نے اتنے ہی میچوں میں 45 کی اوسط سے 2531 رنز بنائے تھے، لیکن آج کوہلی نے 59 رنز کی اوسط سے 10,943 رنز بنا لیے ہیں اور دنیا کے عظیم بلے بازوں میں اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ بابر کو اس سلسلے میں ابھی مزید کافی محنت کرنا پڑے گی۔ کوہلی انگلینڈ میں عام طور پر آف سٹمپ کے باہر پڑی گیندوں کو کھیلنے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں، اس لیے آتے ہی کوہلی کے خلاف تیز گیند بازوں سے بولنگ کرانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف لیگ سپنر سے بولنگ کرانا بھی آزمودہ ہو سکتا ہے۔
اگر اتوار کو ان دونوں نے اپنے بلے بازی کے گر دکھائے تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ میچ ہو سکتا ہے۔ شاداب یا چہل، بہتر اسپنر کون ہے؟ شاداب خان اور چہل اس وقت دنیا کے بہترین لیگ اسپنرز کی فہرست میں شامل ہے۔ اعداد و شمار کے حساب سے چہل شاداب سے بہتر اسپنر ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے اب تک ہونے والے ورلڈ کپ مقابلوں میں کیا ہے۔ شاداب نے 36 ایک روزہ میچوں میں اب تک 49 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے، جبکہ چہل 43 میچوں میں 73 شکار کر چکے ہیں۔ چہل کی جنوبی افریقہ کے خلاف 4 وکٹوں نے ان کی بیٹنگ کی کمر توڑی تھی، جبکہ شاداب نے انگلینڈ کے خلاف رائے اور روٹ کی اہم وکٹیں لے کر پاکستان کی فتح یقینی بنائی تھی۔ درمیان کے اوورز میں دونوں کی بولنگ کی انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ روایتی طور پر دونوں ٹیمیں اننگز کا محتاط آغاز کرتی ہیں۔ اس پس منظر میں شاداب کا کردار اس لیے بھی اہم ہوگا کیونکہ وراٹ اور روہت لیگ اسپنرز کو اچھا نہیں کھیلتے۔ پیس یا سوئنگ، دہائیوں کے بعد انڈیا کی ٹیم میں کوئی ایسا بولر آیا جس سے بلے باز صحیح معنوں میں ڈرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جسپریت بمراہ نے اپنے کیریئر کا آغاز تو 2020 کرکٹ سے کیا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں فارمیٹس میں چھا گئے۔ نہ صرف ان کی گیند کی رفتار بہت تیز ہے، بلکہ ان کی لائن اور لینتھ بلے بازوں کو ہلنے کا موقع نہیں دیتی۔ ان کا اس ٹورنامنٹ میں جنوبی افریقہ کے خلاف سپیل برسوں یاد رکھا جائے گا، جس میں انہوں نے کوئنٹن ڈی کاک اور ہاشم آملہ جیسے کھلاڑیوں کو پویلین لوٹایا۔ دوسری جانب محمد عامر ہے، جو اس وقت ٹورنامنٹس میں 10 وکٹوں کے ساتھ سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر ہیں۔ عامر کے لیے انگلینڈ میں کھیلنا جذباتی اہمیت بھی رکھتا ہے اور وہاں کی کنڈیشنز بھی ان کی بولنگ کے لیے سازگار ثابت ہوتی ہے۔ عامر کے نصیب میں آخر وہ وکٹیں آ ہی گئی جن کا پاکستانی شائقین کو پچھلے 2 برسوں سے انتظار تھا۔ عامر پاکستان کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی انڈیا کی اس مضبوط بیٹنگ کو پچھاڑ چکے ہیں۔ خاص طور پر وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو جلدی آؤٹ کرنا بہت اہم ہوگا۔ اعداد و شمار بہت کچھ بتاتے ہیں، جیسے کہ پچھلی دہائی میں دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والے 18 مقابلوں میں پاکستان صرف 7 میں ہی فتح حاصل کر پایا ہے، اور یہ بھی کہ ہم ہدف کے تعاقب میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ اعداد و شمار جو بھی کہیں، لیکن اگر پاکستان نے اپنی پل میں تولا پل میں ماشا کی روایت قائم رکھی تو وہ انگلینڈ کی طرح ٹورنامنٹ کی دوسری مضبوط ترین ٹیم کو بھی ہرا سکتے ہیں۔